الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اتوار کے روز مغرب کے بعد ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے. جس کی عظمت قربانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی. ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی مہینے یاد کروانے چاہیے اور خود بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے. ان میں کیا کام کرنے ہیں، کیا عظمتیں ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. عامتاً بڑے لوگوں کو بھی اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخیں یاد نہیں رہتی. ایک مسلمان ہونے کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی اسلامی تاریخ چل رہی ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے. محرم الحرام پہلا مہینہ ہے. چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب. یہ چار مہینے عرب میں پہلے سے قابل احترام مانے جاتے تھے.
اور ان میں قتل و غارت گری، ڈکیٹی، یہ تمام چیزیں جو شرعاً اب ممنوع ہیں وہ بھی منع ہو جاتی تھی. کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، جانے والے حج میں آسانی سے جاتے تھے. پہلے کافی وقت لگتا تھا حج کا سفر کرنے کے لیے. اونٹنیوں پر لوگ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر کرتے تھے، اور بہت دور سے آنے والے پانی کے جہاز میں کرتے تھے. اور جہاز کبھی 6 مہینے کو، کبھی 3 مہینے کو پہنچتا تھا. حدیث شریف میں ذی الحج کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی. کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل اور مہینوں میں اتنا مقبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دن کا عمل. یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ بڑا عمل ہے جس کے اندر جان اور مال دونوں کھپانا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر فضیلت اعمال کی ان 10 دنوں میں ہے. فرمایا کوئی جہاد میں جائے اور جانے کے بعد وہاں کھپ جائے اور جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ یہ 10 دنوں کے اندر جس کی قسم کھائی ہے عطا فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ ان میں سے 9 دن کے روزے بڑے فضیلت والے ہیں. ہر روزے کا اور ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے. یعنی کوئی 1 سال روزے رکھے اور جتنا اجر ملے اللہ تعالیٰ اتنا اجر یہ 9 دنوں میں عطا فرماتے ہیں. 10واں دن چونکہ یوم نحر ہے، عید کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس میں اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت اور دعوت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک. اب ان میں کیا عبادات کی جائے؟ سب سے پہلے تو باجماعت نمازوں کا اہتمام کیا جائے. روزے رکھے جائیں. قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے. تسبیحات اور اوراد اور درود شریف پڑھا جائے. صدقات نافلہ دیے جائیں. غربا پر خرچ کیا جائے. اور
تکبیرات تشریق کہی جائے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ تکبیرات تشریق یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک ہی ہے، حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تب سے تکبیرات کے پڑھنے کا سلسلہ گھروں کے اندر اور بازاروں کے اندر جاری رکھا جائے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں، مرد زور سے پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکلتے تھے تو تکبیرات تشریق زور سے پڑھتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ یوم عرفہ یہ حاجیوں کے لیے حج کا دن ہے، حاجیوں کے لیے 9 تاریخ بڑا اہم دن ہے، عرفہ کا قیام کرنا ہے۔ عرفہ کے قیام کا وقت زوال کے بعد 9 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، اور مسنون وقت زوال سے لے کر مغرب تک ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے اپنی سواری کو چلایا ہے اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ چاہے مغرب کا وقت نکل جائے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، عشاء کا وقت ہو جائے، تبھی راستے کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھے جائیں گے مزدلفہ کے میدان میں، وہاں رات کا قیام حاجیوں کا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، صغائر جو ہوتے ہیں، اس روزے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حجاج کرام شاید یہ روزہ نہ رکھ پائیں، اس روز ان کو چونکہ کام کرنا ہے، سفر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ روزہ ہے تو نفلی، لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اسی دن صبح میں جماعت کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جائیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مساجد کے اندر یہ زور سے کہے جائیں گے، شوکت اسلامی کا اظہار ہوگا۔ اور عید کے لیے جائیں گے تو راستے میں جہرن یہ تکبیر مرد پڑھیں گے، عورتیں آہستہ گھر کے اندر نمازوں کے بعد پڑھیں گی۔ اب مرد آہستہ پڑھتے ہیں، عورتیں زور سے پڑھ رہی ہیں۔ کہا گیا ہے
کہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان ایک مقام دوڑنے کا آتا ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، ہری لائٹیں جلتی ہیں وہاں مردوں کو دوڑ کر چلنا ہے اور عورتوں کو آہستہ چلنا ہے، تو دیکھا کہ عورتیں خوب دوڑ رہی ہیں اور مرد ڈھیلے پڑ رہے ہیں۔ احکام پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک بڑا عمل یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ تراشے جائیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو قربانیاں کرنے والے ہیں۔ قربانی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام 10ویں تاریخ کی عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا سلسلہ یہ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک رہے گا۔ یہ قربانی کا وقت ہے۔ تو چاند دیکھ لینے کے بعد ذی الحجہ کے جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ سر کے بال، ناخن وغیرہ نہ تراشیں، تاکہ جانور جو قربان کیا جائے گا اس کا پورا اجر ہمارے تمام اعضاء کو شامل ہو جائے۔ اور بعض مشائخ نے لکھا کہ اصل میں تو حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے، ابھی سلسلہ بند ہے، دعا فرمائیے اللہ سلسلے کو دوبارہ جاری فرما دے اور حرمین کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور جو عشاق جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ ان کی نقل کرنا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا۔ تو ہمیں ان کی نقل کرنا ہے۔ داڑھی کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے، اس کو تو سنت کے مطابق رکھنا ہے، ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ سب انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے، صحابہ کی سنت رہی ہے، اولیاء کی سنت رہی ہے، ہر مومن کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ داڑھی سنت کے مطابق رکھے۔ ایک مسئلہ اور بھی بیان کیا گیا ہے، جن حضرات کی قربانیاں نہیں ہیں، قربانی کون کرے گا؟ قربانی صاحب نصاب کرے گا۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ قربانی بھی کرے گا۔ اور صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ میں تو 1 سال کا گزرنے کی شرط لگائی گئی، لیکن قربانی کے اندر 1 سال کے گزرنے کی شرط بھی نہیں لگائی گئی۔ بکرا یا بکری 1 سال سے کم 1 دن بھی اگر ہوگا تو نہیں چلے، اور تندرست اور اچھا جانور ذبح کیا جائے۔ فرمایا جو قربانی کرنے والا ہے اس کی قربانی کے
بالوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جتنے جانور کے بال ہیں اتنے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں چھوٹے. کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت ہے. اور فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے سے پہلے جو قطرہ زمین پر پہلا گرتا ہے خون کا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں. لوگ کہتے ہیں قربانی کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے. تو جانور تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے. آپ نہیں ذبح کریں گے تو وہ بغیر فائدے کے مر جائے گا، مردار ہو جائے گا تو گوشت بھی کام نہیں آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اتنا مال جمع کر کے اسپتال بناؤ. ارے بھائی، دیوالی اور دوسرے تہواروں کے موقع پر لوگ پٹاخوں کو آگ لگاتے ہیں اور روپیوں کو آگ لگاتے ہیں، جس میں نقصان ہی نقصان ہے. وہ پیسے سے بھی بڑا کام ہو سکتا تھا، لیکن اپنا تہوار مناتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہمیں تہوار منانے پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور ذبح کرنا گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے اس کو انگلی بھی نہ لگائیں. اس بنا پر کہ قربانی اسی جانور کے اندر منحصر نہیں ہے، دوسرے قربانی کے لیے اور بھی جانور ہیں. لہذا ان تمام جانوروں کی جن کو ذبح کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت ہے، ان کو ذبح کیا جائے. اور جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا چمڑا اور کھال کھینچنا اور گوشت کاٹنا مناسب نہیں ہے. جانور کو تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو دینے دیا جائے، اس کا خون بہہ جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد یہ کام کریں گے. اور یاد رکھو کہ شہر کے اندر عید کی نماز نہ ہو جائے عیدگاہ میں، اس سے پہلے قربانی کرنا ناجائز ہے. اور عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر قربانی کریں تو یہ قربانی کہلائے گی. اگر کسی نے پہلے کر دیا تو کھانے کے لیے یہ گوشت رہے گا، لیکن قربانی کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں مانا جائے گا. جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اللہ نے دل وسیع دیا ہے اور وہ بکرے کی اور چھوٹے جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب چونکہ آج کل عیدگاہ کا سلسلہ بھی مشکل ہے، بارش کی وجہ سے شاید عیدگاہ میں نہ ہو، تو بڑی مساجد میں نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. چھوٹے گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہے، ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہو رہی ہے، وہ صبح صادق کے بعد اپنی قربانی کر سکتے ہیں. مثلا شہر کے کسی آدمی نے اپنا جانور گاؤں میں بھجوا دیا، جب تک یہ نماز پڑھ کر آ جائے گا وہاں تک اس کی قربانی کا گوشت بھی گھر پہنچ جائے گا. عید کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے.
اور نماز کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے مسجد مدینہ میں نماز ہوئی، باقی ہمیشہ آپ عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ جانور ایسی جگہ پر ذبح کریں جہاں عام لوگوں کا آنے جانے کا راستہ نہ ہو، کیونکہ اگر عام لوگ دیکھیں گے تو اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے دکھ پہنچے۔ ہم ان کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہتے، ہم تو ہمارا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جانور کا میل کچیل بھی راستوں کے بیچ میں نہ ڈالیں، بلکہ اس کے لیے بھی جو جگہ گورنمنٹ نے معین کی ہے وہ جگہ پر ڈالا جائے۔ قربانی کی گوشت کا استعمال سب کر سکتے ہیں، اور بڑا جانور ہے اور کوئی عقیقہ اندر شامل کرنا چاہتا ہے تو عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتا ہے، بشرطے کہ گنجائش ہو۔ بڑے جانور میں 7 حصے آئیں گے اور چھوٹا جانور ایک ہی حصہ کہلائے گا، جیسے بکرا ہو، بکری ہو، مینڈھا ہو، دمبا ہو۔ ہر صاحب نصاب پر، چاہے نصاب اس کا سال بھر نہ گزرا ہو لیکن اللہ نے اتنا مال دیا ہو تو قربانی کرے، اور جن پر واجب ہے انہوں نے نہیں کیا تو ان کو سخت گناہ ہوگا۔ حضور نے سخت وعید بیان فرمائی کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ان تمام چیزوں کا قربانی کے موقع پر خیال رکھنا چاہیے۔ حج کے ایام 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک چلتے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو حج نہیں کر رہے ہیں تو حاجیوں جیسی مشابہت ہم کو اختیار کرنے کا راستہ بتایا گیا، ناخن نہ تراش کر، بال نہ کاٹ کر۔ اور جو غیر قربانی کرنے والے کہ قربانی نہیں ہے ذمے، وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ قربانی ہو جانے کے بعد ناخن اور بال تراش سکتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے سلسلے کے ضروری مسائل تھے جو اب چونکہ آنے والے ہیں ایام، اس سے پہلے آپ کے ذہن میں آ جائے یہ تمام چیزیں۔ عبادت کا ذوق بڑھائیے، شوق بڑھائیے، نمازوں کی اور تلاوت قرآن کی کثرت کیجیے، ذکر اللہ کثرت سے کیجیے، تسبیحات پڑھیے اور تسبیحات تشریق بھی کیجیے۔ اس کو تشریق کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اس بنا پر کہ تشریق کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے سکھانے کو، اور چونکہ قربانی کے بعد لوگ جو ہیں گوشت سکھاتے بھی ہیں، قیمہ بناتے ہیں، اس کو بھی سکھاتے ہیں، وہ سکھا بھی سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں اور جمع بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل تو گوشت جو ہے وہ لوگ فریز کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ اس میں غربا کا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے۔ سب کو بانٹو، تقسیم کرو، ضرورت مندوں کو گوشت پہنچاؤ۔ ایک قربانی آپ کی ہو گئی، کتنا کھا کھا کے آدمی گوشت کھائے گا؟ اصل میں تو قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، وہ یادگار ہم منا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحو، قربانی کرو۔ صحابہ کرام نے کہا ما ھذی لضاحی یا رسول اللہ،
یہ اضاحی کیا چیز ہیں حضور، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں حضور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی، ذوق شوق عبادت کا بڑھانے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اوراد وظائف وغیرہ پڑھنے کی، لوگوں کے کام میں مددگار بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔